سورۃ الدہر 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ یوفون بالنذر، ان نیکوکاروں کی ایک اور صفت اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ جب نظر مانتے تو نظر کو پورا کرتے ہیں۔ یہ نیکوکار کی عادت ہے کہ وہ اپنا نظر پورا کرتے ہیں، ضائع نہیں کرتے ہیں۔ ویسے عام شریعت کے اصطلاح میں نظر کہتے کہ بندہ کے ذمے کوئی چیز لازم نہ اور یہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثال کے طور پر بندہ کہتا ہے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 100 رکعت نفل نماز پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا میں ایک عمرہ ادا کروں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 50,000 روپے صدقہ کروں گا۔ اب یہ نظر ماننا ٹھیک ہے حلال اور جائز کاموں کے اندر، حرام کاموں میں نظر سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور نہ حرام کاموں کی نظر ماننی چاہیے۔ کہیں بندہ کہہ دے اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 لیٹر شراب پیوں گا، نہیں، یہ غلط ہے، شریعت کے اندر یہ ممنوع، اس کو پورا نہیں کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں یہ کفارہ ادا کرے گا قسم کا۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تم نظر مت مان لیا کرو کہ اس نظر کے ذریعے سے اللہ پاک بخیل لوگوں سے مال نکالتے ہیں، اور نظر کی وجہ سے یہ تقدیر سے کوئی فائدہ نہیں دیتا، تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ لیکن بہرحال انسان کے مزاج کے اندر یہ بات موجود ہے، تو اگر نظر مان لے بھی تو جائز اور حلال مان لے۔ اب بعض اوقات ہمارے معاشرے کے اندر چیزیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، اور جی چادریں چڑھانے کے حوالے سے اور موم بتیاں جلانے کے حوالے سے یہ نظریں ماننا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی غریب فقیر مسکین کو کھلا دیں یا کہیں پر اپنا مال صحیح جگہ پہ یا نیک اعمال میں نظر بندہ مان لے تو بہتر ہے۔ بہرحال یوفون بالنذر، نیکوکاروں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے نظر کو پورا کر لیتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور پھر دوسری صفت ان کی یہ بھی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن کی برائی پھیلی ہوئی ہے، یعنی اس دن کی جو برائی اور اس کا جو شر ہوگا وہ ہر ایک کو شامل ہوگا۔ مراد قیامت کا دن ہے کہ اس کی ہولناکی، اس کا خوف وہ ہر ایک کو شامل ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن 3 مواقع ایسے آئیں گے اس میں ہر بندہ اپنی ذات کے لیے آواز لگائے گا، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی ذات کے لیے آواز لگائیں گے، یا رب سلم سلم، اللہ ہمارے ساتھ سلامتی والا معاملہ نصیب فرما، اللہ مجھے بچا دے، اللہ مجھے بچا دے۔ ایک موقع وہ ہوگا جب اعمال نامے تقسیم کیے جائیں گے، ہر بندہ پریشان ہوگا، پتہ نہیں دائیں ہاتھ میں آئے گا بائیں ہاتھ میں آئے گا، ہر بندہ اپنی ذات کے بھائی اللہ مجھے دائیں ہاتھ میں مل جائے، مجھے کوئی کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ دوسرا جب بندہ پولیس رات پہ گزرے گا تو پولیس رات پہ گزرتے ہوئے سب بھول جائے گا، کوئی یاد نہیں رہے گا۔ اور تیسرا موقع جب حساب و کتاب کا ہوگا، ہر بندہ اپنی ذاتی ٹینشن میں مبتلا ہوگا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ تو فرمائے اس دن کی ہولناکی جو کہ ہر ایک کو شامل ہوگی، جس کی برائی پھیلی ہوئی ہے، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، نہ یہ کہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، بلکہ نیکوکار لوگ قیامت کو مان کے قیامت کے بارے میں دل میں خوف رکھتے ہیں اور اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ تیسری صفت ہے ابرار کی، نیکوکاروں کی، کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں عَلَى حُبِّهِ، یعنی کھانا کی اپنی ذاتی چاہت کے باوجود، خود بھی چاہتے کہ میرا پیٹ بھر کے رہے، لیکن اپنے پیٹ کو بھرنے کے ساتھ ساتھ یتیم کا، مسکین کا، اسیر قیدیوں کا وہ کوشش کرتے رہتے، ان کو کھلاتے رہتے ہیں۔
ان کو بھی بھوکا نہیں رکھتے ہیں۔ اور یا یہ کہ یطعمون الطعام علی حبہ، یہ ضمیر پروناؤن ہے اور پیچھے اس کا تذکر اللہ کی طرف راجع ہے، یعنی وہ لوگ اللہ کی محبت میں کھلاتے پلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ مسکین وہ بندہ ہوا کرتا ہے جو محتاج ہوا کرتا ہے، جس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے باوجود محنت کرنے کے۔ اب جس کی ضروریات پوری نہ ہو، بندہ اس کے ساتھ تعاون کرے، اپنے مال میں سے کچھ حق رکھے۔ ایک تو واجبی چیزیں ہیں کہ زکوٰۃ لازم ہے انسان کے ذمے، عشر لازم ہے انسان کے ذمے، یہ تو بندہ ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریب، فقیر اور مسکین کا حق ہے۔ اس لیے عام مواقع میں بھی بندہ سوچے کہ میرے رشتہ داروں کے اندر سب سے پہلے اپنے رشتہ دار، اور رشتہ دار کے بعد پھر اپنے محلے والے، اس کے بعد پھر دائیں بائیں کہیں اور لوگ ہو، تو دیکھنا چاہیے کہاں مسکین۔ اور پھر مسکین کو کھانا کھلانا، صرف کھانا نہیں کھلانا کہ بندہ کہتا ہے میں اس کو ایک دن کا کھانا کھلاؤ روٹی دے دوں۔ علماء فرماتے ہیں مسکین کے ساتھ اس درجے تعاون کر لینا کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تاکہ وہ معاشرے کا لیے ناصور بننے کی بجائے ایک مفید فرد بن جائے اور معاشرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا بن جائے۔ اگر ہم صرف کھانا کھلانے پر اکتفا کریں گے تو یہی مسکین جب اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو یہ خواہ چوری کرے گا، خواہ ڈھاکہ ڈالے گا، خواہ معاشرے کے اندر قتل و غارت کرے گا، پھر معاشرے کے لیے درد سر بن جائے گا۔ اس لیے مسکین کے ساتھ اس کی ضروریات کے مطابق بندہ اس درجے کوشش کرے، اور سب کو نہیں کر سکتا، لیکن پھر اصل یہ ہے کہ جو سفید پوش جو اپنے آپ کو چھپائے رکھے ہوتے ہیں، ظاہر بھی نہیں کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے، اصل یہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دینے والے کو بھی بیان فرمایا اور لینے والے کے بارے میں بیان فرمایا کہ دینے والا اللہ کی رضا سے دے، اور دیتے ہوئے احسان مت جتلائے اور اپنے صدقات کو ضائع مت کرے، اور خوب ڈھونڈے تلاش کرے مستحقین کو۔ جبکہ لینے والے کو بیان فرمایا کہ بے جا سوال سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگر صرف مال کو بڑھانے کے لیے آپ ہاتھ میں لا کے سوال کرتے ہیں تو آگ کے انگارے اپنے پیٹ کے اندر ڈالتے رہتے ہیں، اور اللہ ایسے بندے پر قلت کے دروازے کھول دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ اس کے مال کم ہوتا رہے گا، کبھی بڑھے گا نہیں۔ تو اللہ نے مسکین کے بارے میں بیان فرمایا کہ مسکین کو کھلائے اور یتیم کو کھلائے۔ یتیم یتم سے ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کا جو یتم ہے یہ بلوغت سے پہلے ہے، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کا یتیم ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یتیم کا اطلاق بلوغت سے پہلے پر ہوتا ہے، وہ بچہ جس کا کوئی مشقت اٹھانے والا نہ ہو، جس کی جو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کوئی ظاہری اسباب اور وسیلہ نہ ہو، جیسا کہ والد ہوا کرتا ہے، وہ انسان کے لیے ایک سہارا ہوتا ہے بچے کے لیے۔ والد فوت ہو جائے، انتقال کر لے اور نابالغ بچہ رہ جائے، یہ یتیم بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتیم کے لیے محنت کرنے والا قیامت کے دن میرے ساتھ یوں رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یتیم کے حوالے سے بیان فرمایا کسی بندے کا سخت دل ہو اور دل نرم کرنا چاہتا ہے، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر اللہ اس سے اس کا دل نرم فرما دے گا۔ بہرحال قرآن نے بھی ایسے عورتوں کا جو یتیم بچیاں ہیں ان کے بارے میں بیان فرمایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بیان فرمایا۔ اگر کوئی یتیم بچہ اور اس کا مال ہے، اس کے مال میں خیانت سے بچنے کے بارے میں بیان فرمایا ہوا ہے، ناجائز اس کے مال سے فوائد حاصل کرنے سے قرآن نے روکا ہوا ہے۔ مستقل ایک چپٹر ہے شریعت کا یتیم کے حوالے سے۔ بہرحال وہ اسیرہ اور قیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایک مرتبہ ایک بندے کو قید رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہنے لگے اے اللہ کے رسول، آپ کے صحابی مجھے قید کیے ہوئے ہیں حالانکہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے حلیف کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے بندے مارے ہوئے،
اس کی وجہ سے آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ نہیں جی میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پہلے اس کا اظہار کر لیتے ہیں۔ پھر کہنے لگا چلو جی مجھے کھانا تو کھلائے کم از کم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کھانا کھلاؤ۔ حضور پاک قیدیوں کو خوب کھانا کھلاتے تھے، ذمے لگا لیتے ہیں، اس لیے قیدی کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ جب لائے جاتے بعض لوگ تو مسجد نبوی کی ستونوں کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی معاشرت کو دیکھ کر دیکھتے دیکھتے وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اس لیے قیدیوں کے ساتھ حسنی سلوک، آج اللہ معاف فرما دے، یہاں کا جو ظالم اور جابر ہو کرتا ہے، اسے آج کا اسرائیل ہے، غریب فلسطینیوں کے ساتھ کس درجے ظلم کا معاملہ کرتے رہتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بناتے ہیں، عورتوں کو قیدی بناتے ہیں، اور پھر جا کے ان پہ ظلم و ستم کر لیتے ہیں، ان کے ناخن نکالتے ہیں، ان کے کان کاٹتے ہیں، ان کی آنکھیں نکالتے رہتے ہیں، اس درجے مارتے رہتے ہیں بیچاروں کو، وہ کام کے قابل، چلنے کے قابل ہی نہیں رہتے ہیں۔ اور پوری دنیا نے آج دیکھ لیا کہ حماس سے جتنے لوگوں کو وہاں پر قیدی بنا کے رکھا، اگر کہیں پر عورتیں بھی آئیے ان کو اچھے انداز پہ، بلکہ جو قیدی تھے ان کو واپس چھوڑ بھی دیا، تو ان چھوڑنے والے ان میں جو اگر خواتین ہیں جن کو چھوڑا گیا وہ بھی اپنے برملا کہہ چکے کہ بھائی ہمارے ساتھ انہوں نے اس درجے کا سلوک کیا، ہمیں عزت دی، ہمیں پردہ دیا، ہمیں کھانا کھلایا۔ تو یہ شریعت کا اپنا ایک مزاج ہے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یقیناً ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، کچھ نہیں مانگتے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ آج اللہ معاف کر لے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ایسے بندے کو کہ کل میرا کام آ جائے، میں اس سے کوئی کام کروا سکوں، پھر اس پر جتلاتا بھی ہے، اور بھائی میں آپ کے ساتھ اتنا تعاون کرتا تو میرا یہ کام ہی نہیں کرنا۔ تو فرمایا ہم آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آپ کو کھلاتے ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کسی قسم کا بدلہ نہیں چاہتے ہیں، ولا شکورا، اور نہ ہم آپ سے یہ چاہتے کہ آپ ہمیں تھینک یو کہہ دیں، یہ بھی نہیں چاہتے، شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتی یہ تھی کہ میں کسی کو کچھ دے دوں، میں اس سے دعا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ بندہ بعض اوقات کسی کے ساتھ تعاون بھیجی دعاؤں میں یاد رکھے، فرمایا ہم اس سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اور صحابہ خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ ہماری وہ سواریاں ہیں کہ بغیر اجرت کے ہمارے اجر کو اٹھا کر لے کر چلتے رہتے ہیں۔ یعنی بندہ دنیا میں کسی کے ساتھ تعاون کر لیتا ہے، اور یہ تعاون کل قیامت کے دن کام آئے گا، لیکن بغیر اجرت کے یہ سواری نہیں، اور یہ آپ کے اس بوجھ کو اٹھا کے چلتے رہتے ہیں، اللہ اس کا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، یاد رکھو کسی کو تکلیف دے کر اور اذیت پہنچا کے اور احسان جتلا کے اپنی صدقات کو ضائع مت کیجیے، بلکہ قرآن تو اس طرح کا مثال کے ساتھ بات سمجھاتا ہے کہ ایک چٹان کے اوپر تھوڑی سی مٹی لگی ہوئی ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہاں میں پودا لگا دوں گا مجھے کام آ جائے گا، اور اسی چٹان کے اوپر مٹی ہے اور پودا لگا لیتا ہے، اور بارش ہو جاتی ہے اور پانی اس مٹی کو بہا لیتا ہے اور پودا چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جو نیکی کر کے احسان جتلاتا ہے اس کی ساری نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن سے جو دن شروع ہے اور بڑا سخت ہے۔ وہ دن اس طرح کا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی اپنے ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، اور کوئی کان کی لو تک اپنے گناہوں کے مطابق ڈوبا ہوا ہوگا۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پھر اللہ جل شانہ ان کو بچا دیں گے اس دن کی برائی سے، اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے وہ دن کسی کے لیے 50,000 سال کا ہوگا، کسی کے لیے 1,000 سال کا ہوگا، اور کسی کے لیے وہ دن اتنے ٹائم میں گزر جائے گا جتنے میں بندہ ایک وقت کا نماز پڑھ لیتا ہے۔ وہ مومن کے ایمان کے بنیاد پہ اور کافر کے کفر کی جو جتنا گناہوں میں مبتلا رہا، قیامت کا دن اتنا ہی وہ سخت محسوس کرے گا اور اتنا دل لمبا محسوس کرے گا۔
कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसु इल्ला अशियतन औ दुहाहा। अल्लाह फरमाते हैं ये क़यामत के बारे में आपसे पूछते हैं, लेकिन याद रखें जब क़यामत कायम हो जाएगी इनको पिछली दुनिया की सारी जिंदगी यूं महसूस होगी गोया कि हमने दुनिया के अंदर एक सुबह या एक शाम गुजारा हुए बस। वो क़यामत का दिन इतना सख्त होगा, अल्लाह पाक उनको महफूज रख लेंगे उसकी सख्ती से। वलक़ाहुम नज़रतम व सुरूरा, उनको तरवताज़गी और खुशियाँ अल्लाह पाक नसीब फरमाएंगे। वजज़ाहुम बिमा सबरु जन्नतम व हरीरा, दुनिया में उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया, वो चाहे सब्र ताआत की वजह से इंसान पर मशक्क़त आ रही है, सुबह सवेरे उठना मुश्किल हो रहा है नमाज के लिए, फिर भी अल्लाह के रज़ा के वास्ते उठता है, अपनी नींद को कुर्बान कर देता है। ये हलाल कमाते हुए थोड़ा कमा लेता है, उस पर गुजारा करता है, सब्र का मुज़ाहरा करता है, हराम के ज्यादा कमाने से अपने आप को बचाता है। कोई बंदा है वो गुनाह से अपने आप को बचाता है और सब्र का मुज़ाहरा करता है, जी चाहता है कि आंखों से फलां चीज की तरफ देखो, लेकिन अल्लाह नाराज होता है, अपनी आंखों को झुका देता है। जुबान कहती है फलां फलां बातें बोलो, लेकिन अल्लाह नाराज होता है, ये जुबान को रोक देता है, सब्र का मुज़ाहरा कर लेता है। इसी तरह इंसान पर आजमाइशें आ गई और उन आजमाइशों में सब्र का मुज़ाहरा करता है, बेसब्री जजा फजा वावेला फरियाद और रोला नहीं बनाता, ये अल्लाह के लिए सब्र कर लेता है। कारोबार में नुकसान हो गया, सेहत में कमजोरी आ गई, बीमारी आ गई, अल्लाह की तरफ से कोई मुसीबत ऐसी आ गई कि जिसकी वजह से घर बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से सवारी तबाह हो गई, जिसकी वजह से और कोई मुशक्कत में बंदा मुब्तला हो गया और ये सब्र का मुज़ाहरा कर चुका, अल्लाह फरमाते दुनिया में जो सब्र का मुज़ाहरा कर चुके, इस सब्र के बदले अल्लाह इनको बदला अता फरमाएंगे जन्नत का, जो हर किस्म की नेमतों से अल्लाह पाक वहां पर फरावानी नसीब फरमाएंगे और आला दर्जे की नेमतें जो कभी खत्म होने वाली नहीं होगी। और खुसूसी तौर पर दुनिया में अल्लाह ने रेशम को हराम कर दिया है, वह हरीरा, वहां पर अल्लाह पाक रेशम का लिबास अता फरमाएंगे, रेशम भी अल्लाह अता फरमाएंगे। यूफून बिन नज़्र, पूरा करते हैं अपने नजर को, वयखाफून यौमन कान शर्रुहु मुस्ततीरा, और डरते हैं उस दिन से जिसकी बुराई फैली हुई है। वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही, और खाना खिलाते हैं अपनी चाहत से, और खाना खिलाते हैं रब की मोहब्बत में, मिस्कीना व यतीमा व असीरा, मिस्कीन को, यतीम को और कैदी को। इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, यकीनन हम आपको खिलाते हैं अल्लाह की रज़ा के वास्ते। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, हम तुमसे कोई बदला और कोई शुक्रिया नहीं चाहते। इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन कमतरीरा, यकीनन हम डरते हैं अपने रब से उस दिन से जो कि तृष्णु होगा और सख्त होगा। फवक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, बस अल्लाह उनको बचा देंगे उस दिन की बुराई से। वलक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा, और अल्लाह उनको दे देंगे तरवताज़गी और खुशी। वजज़ाहुम बिमा सबरू, और उनको बदला अता फरमाएंगे बसबब उनके सब्र करने के, जन्नतों व हरीरा, जन्नत और रेशमी लिबास का। सदक़ल्लाह।